اسی طرح کراچی کی صورت حال ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میئر کراچی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. ہاں میں میئر کراچی میں بات کرنا چاہوں گا, بلکہ میں اس سوال کو ایسے لینا چاہوں گا کہ کراچی میں بڑے زور و شور سے بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں, 2 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے, ٹاؤن بھی بن گئے ہیں. بطور کراچی ہائٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کم از کم بلدیاتی سہولیات کے حوالے سے کوئی تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے؟ دیکھیں ریڈ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے, جو کراچی شہر میں یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا ہے. کتنے سال ہو گئے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. صحیح. اور باقی رہی بات, اگر آپ یہ تھی پہلے کہ ہر میئر کو یہ خیال ہوتا تھا اور اس کا شکوہ ہوتا تھا کہ سندھ حکومت فنڈز نہیں دے رہی ہے, اور فنڈز نہیں ہے تو ہم کام کہاں سے کریں. تو مرتضیٰ وہاب کی صورت میں میئر آنے کے بعد چاہے کسی طرح بھی آئے ہوں, وہ بس صحیح آ گئے نا, بس کسی بھی طرح سے بنے ہوں, جو اس پہ تحفظات ہیں دیگر جماعتوں کے, لیکن یہ کہ تھا کہ بہت سارے کام ہونے لگ جائیں گے. اب وہ کام جس میں ویڈیو میں نظر آتے ہیں یا جس تیزی سے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو اس سے وہ یہ تاثر بنانے کی سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کراچی میں بہت کام ہو رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اور انہیں فنڈز بھی مل رہے ہیں. تو کام نہیں ہو رہا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ بڑے منصوبوں پہ آ کر تو وہی صورتحال آ جاتی ہے. ویڈیو میں تو کام نظر آ رہے ہیں نا, ویڈیو میں کام بالکل نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک بات اور ہے کہ جن علاقوں میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین ہیں وہ اس علاقے میں جائے کام کر رہے ہیں, اچھا ان کا کام تو اس طرح سے سامنے نہیں آتا, لیکن کیونکہ وہی والی بات پھر فنڈ, وہ بھی گلا بھی یہی کرتے ہیں فنڈز, تو ایک فنڈز ایک آدمی کے ذریعے جاری ہو رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ کام تو وہ کروائے گا, کام نہیں کروائے گا تو پھر کھڑا کہاں ہوگا, کیونکہ اب انہیں بابائے کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب. مرتضیٰ وہاب بابائے کراچی, آپ نے میئر کراچی کو بابائے کراچی کا خطاب دے دیا ہے. دیکھیں میئر کراچی اپنے آپ کو فادر فگر کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نا, اب آپ کے بھائی شہر کی کنجی ان کے پاس ہے, پھر طاقت کی کنجی ان کے پاس ہے, وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے بہت قریب ہیں, وہ بلاول بھٹو کے بہت ترجمان بھی ہیں, ان کے ترجمان بھی ہیں, تو ان کے پاس کئی پورٹ فولیو ہیں, اور اب وہ بھی شہر کو ڈیلیور نہ کر پائیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. انہیں اس شہر کا ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے, عملی طور سے وہ کام ہونے چاہیے مکمل, اور شہر کے مخصوص علاقوں میں نہیں دیگر علاقوں میں بھی وہ نظر آنے چاہیے. مخصوص علاقوں سے مراد آپ کی کیا ہے, وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں ان کا فوکس کھیل کے میدان بہت زیادہ ہے. اچھا, ایم کیو ایم کا فوکس بھی کھیل کے میدان تھے تو اس میں چائنا کٹنگ کا الزام لگا. اسی طرح کے الزامات جو ہیں ان کھیل کے میدانوں کے حوالے سے, اور یا خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, اور ٹینس کورٹ بنانے پر ان کا بڑا فوکس ہے. میرے خیال میں اس طرح کے کھیل کے بجائے میرے خیال میں ٹھوس اقدامات, ٹھوس چیزیں, میرے شہری جن مسائل سے دوچار ہیں, بجلی, گیس, پانی, پھر سب سے بڑا مسئلہ شہر کا بے روزگاری بھی ہے. یہ تمام چیزیں مسائل, یہ مسائل کا گڑھ ہے یہ شہر. اس کے اگر 50% مسائل بھی حل ہو جائیں تو میرے خیال میں لوگ پیپلز پارٹی کے حق میں بہت دعائیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, کبھی لیاقت آباد گئے؟ اکثر. تو وہاں پہ جو تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان تعمیرات کو؟ کراچی کے شہری ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سب پیسوں سے ہوتا ہے, جس کو آپ سو کالڈ سسٹم کہتے ہیں. تو بات یہ کہ علاقے فروخت ہوئے میں, اور اس میں مان دیں گے آگ کے پر جلیں گے, وہ معاملہ اتنے پیچیدہ اور اتنے آگے تک کے ہیں کہ دیکھیں میں پھر اس سارے چیز کو, آپ کی اس بحث کو, آپ کے سوال کو اس جملے میں سمیٹ دیتا ہوں. ایک کراچی دودھ دینے والی ایسی گائے ہے جس سے ہر آدمی دودھ حاصل کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے اور نکل جاتا ہے. یہی کچھ اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر ان چیزوں میں بہتری کیسے آئے گی؟ اگر مرتضیٰ وہاب اس میں بہتری لا سکتے, مراد علی شاہ اس میں بہتری لا سکتے. دیکھیں مرتضیٰ وہاب تو سڑکیں ٹھیک کرنے پہ, پارکوں کی صورتحال ٹھیک کرنے پہ, سیوریج کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا. وہ یہ معاملات وہ آنے کے بعد اس پہ بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اختیارات جو ہے وہ پھر لوکل باڈیز کے اختیارات جو سعید غنی کے پاس ہیں میرے خیال میں, ان کے پاس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان میں میرے خیال میں آپس میں بھی کچھ تعلقات کشیدہ ہیں. اچھا, مطلب ایک گمان ہے مجھے, بظاہر لگتا ہے. تو یہ جن معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیاقت آباد کا, فیڈرل بی ایریا کا, نارتھ آباد کا, غیر قانونی تعمیرات کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں, شہر کا ایکو سسٹم جس نے تباہ کیا ہے, اور تباہ مسلسل ہو رہا ہے, اور پیسے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور
میرے خیال میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میڈیا کا سیٹ ہوتا ہے، میڈیا ادارے کا، وہ اتنا بےحیث کیوں ہوتا ہے؟ یہ میڈیا ورکرز کو تنخواہیں دیر سے دیتا ہے، جب چاہے نکال دیتا ہے. یہ واقعی سیٹ اتنا بےحیث ہوتا ہے؟ اس پہ الزام ہے. نہیں الزام نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے. اچھا دیکھیں پیسہ تو اشتہاراتی کمپین جو ہیں وہ لیتے ہیں، حکومت حق میں جو ہیں پروگرام جو چلتے ہیں اس میں حکومتوں کا حق میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا پورے اسپانسر ہی ہوتے ہیں نا. اس کا ایڈورٹائز کہہ دیں آپ نے شہر میں 2 سڑکیں بنوا دی ہیں، 2 برج بنوا دیے، اس کا افتتاح ہو گیا، کمپین تو آپ کو ملنی ہے. اچھا اس کا پیسہ جب آتا ہے تو وہ پیسہ تو سیٹ کی جیب میں ہی جاتا ہے نا. اب یہ ہوا ہے کہ سیٹوں نے کاروبار بدل لیا ہے. صحیح ہے. جو میڈیا انڈسٹری سے وابستہ سیٹ تھے اب ان کی دوسری اور تیسری نسلیں میدان میں ہیں. صحیح ہے. وہ اس کاروبار میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، وہ انویسٹ کہیں اور کر رہے ہیں. وہ پیسے کو دبئی منتقل کرتے ہیں، وہاں ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں. آپ کو تنخواہ کیوں دیں گے جب آپ نوکری کرنے کو تیار ہیں؟ آپ 3 مہینے بھی تنخواہ لینے کو تیار ہیں اور آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں، تو سیٹ کو آپ کی کیا پرواہ؟ تو یہی صورتحال ہے. اور اس وقت بدترین بحران سے میڈیا انڈسٹری دو چار ہے. اس میں پرنٹ بھی ہے، الیکٹرانک بھی ہے، اور کچھ انویسٹمنٹ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی جو اسٹوڈنٹس اور جو طلبات جو ہے اس وقت میڈیا کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی جو ہے اب ایسے ڈگری پروگرام انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں اور بہت اٹریکٹیو قسم کے ڈگری پروگرام جاری کیے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا میڈیا میں آنا چاہیے؟ یہ سوٹیبل فیلڈ ہے آنے والے ٹائم میں؟ میں ذاتی میری رائے ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی اسکوپ ہے. کیونکہ پہلے یہ شعبہ صحافت تھا، جرنلزم تھا، اس کے بعد میڈیا سائنسز کے طور پہ متعارف ہوا، پھر اس میں ڈیجیٹل جب ایرا میں آپ داخل ہوئے تو پھر یہ تڑکا لگا دیا ڈیجیٹل کا، تو دوسری طرف چلا گیا معاملہ. اس میں وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اس میں وہی ہے کہ لائک، سبسکرائب، ان تمام چیزوں اس کے مرحلے میں کامیابی سے حاصل کر لیں گے. اور آپ کے فالوورز بھی ہوں. اب تو تعین ہوتا ہے فالوور کتنے ہیں آپ کے. اور جب آپ کو کوئی انٹرویو بھی دیتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کے چینل کی فالوئنگ کیا ہے. جس طرح پہلے ریٹنگ کا معاملہ آتا تھا، اب آپ کی فالوئنگ چیک کر کے وہ لیڈر پھر آپ کو دے گا، پھر آپ کو انٹرویو دینا ہے. تو یہ ڈیجیٹل لینڈسکیپ کی وہ تبدیل ہوتی ہوئی شکلیں، اور وقت کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اور ترقی بالکل بہت اچھی چیز ہے. اور اپنے آپ کو اتنا اویئر کریں کہ آپ پرنٹ سے جم کر کے الیکٹرانک پہ آ گئے، الیکٹرانک سے جم کر کے آپ ڈیجیٹل پہ چلے جائیں. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں. سارا الزام ہمیں انڈسٹری کو بھی نہیں دینا چاہیے. ہم اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے نا. مطلب ہمیں اس کے مطابق اپ گریڈ ہونا. آپ اپ گریڈ بھی ہوں اور آپ جو ہے اس مطابقت سے اپنے آپ کو اویئر کر لیں نا. تو میرے خیال میں شاید وہ خراب صورتحال نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ کی جو کریئر ہے، آپ نے اتنے سال گزار لیے ہیں، مطمئن ہیں آپ نے جو اتنا کام کیا ہے صحافت کے حوالے سے، یا ابھی لگتا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے، کچھ کسی اور مقام پر بھی جانا ہے؟ حالانکہ اب تو کافی ٹائم آپ نے لگا دیا ہے. نہیں، مجھے کوئی ایسی اب جو نہیں ہے کہ کسی اور مقام پر بھی جانا ہے. اور بہرحال جہاں ہے جیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی حالت میں. اور میرے خیال میں اگر عزت سے آپ اس حالت میں ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اس ذلت سے بہتر ہے کہ جس میں کہ آپ کو ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہو اور گاڑیوں کا فلیٹ ہو آپ کے پاس، فارم ہاؤسز ہوں، اور صحافیوں کے فارم ہاؤسز کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ کئی گھر ہوں. بلکہ بہت سارے اب تو ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کاروبار کر لیے ہیں اور کاروبار سے منسلک ہو گئے ہیں، اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. میرے خیال میں وہ اپنے حال میں خوش ہیں. ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا. آپ کی پرانی یا جو یادداشتیں تھیں پولیٹیکلی اور جو جرنلزم کے حوالے سے تھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے حق اور سچ کا جو ایک عمومی طور پہ، زیادہ سچ تو میں نے ابھی بولا ہی نہیں، زیادہ سچ آپ نے بولا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں
कानूनी एतबार से भी और दीगर एतबार से और भी। हालिया दिनों में तो अभी हाथ पैर मुंह सब बन गया है। सब तो बन मैं तो गया। इसलिए कहने वाला था कि आए डिस्कस करते हैं कि आपने ईद के कपड़े बना लिए, अच्छा तो आपने बच्चों के लिए कोई चूड़ी मेहंदी ये बंदोबस्त कर लिया, ओह अच्छा कपड़े कौन से बनाए, कुछ ब्रांड से लिए हैं आपने, परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल कौन सा अब है ईद आपके शो पास? बन गया ना अभी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की गुफ्तगू ही अब हो सकेगी मौजूदा कवानीन जब तक हैं नाफिज रहेंगे, और मेरे ख्याल में आपकी सेहत के लिए और मेरी सेहत के लिए यही सबसे अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार रिफत सईद साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। सहाफ़त पाकिस्तान में हमेशा से मुश्किल रही है, लेकिन अब तो सहाफ़त और मुश्किल हो गई है। ज़ाहिर कवानीन ऐसे आ गए हैं, शायद हम इन कवानीन बनने का मौजिब नहीं है, शायद वो लोग इसका मौजिब थे जिन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर गंद फैलाया। लेकिन क्या कहेंगे जी, गेहूँ के साथ गुन भी पिसता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।